वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दें आपको मुल्तान से। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चलते रिक्शे में आग लगने का वाकया पेश आया। 3 अफराद जान से गए जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद है, समा के नुमाइंदे। मोहसिन, बताइए हादसा कैसे पेश आया? हाँ जी, बिल्कुल मुल्तान के इलाका है मुजफ्फरगढ़ रोड, जहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कहना था कि एक LPG जो रक्षा था वो सवारियों को लेके जा रहा था। एक ही खानदान के इसके अंदर अफराद सवार थे जो एकदम धमाका हुआ, जिसकी वजह से जो अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद हैं वो एक ही खानदान में थे, वो जहाँ बाक हो गए, जबकि 14 अफराद हैं वो शदीद जख्मी है और उन जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पताल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का ये कहना है कि ये जो मुल्तान का इलाका था, जो कुरैशी, वहाँ से फैमिली मुजफ्फरगढ़ के लिए जा रही थी और ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। LPG का जो सिलेंडर था वो रक्शे के अंदर मौजूद था और यकदम ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 14 अफराद इसमें जख्मी भी है, जिसके बताया जा रहा है इसमें कुछ 5 से 6 ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जो 70% तक झुलस चुके हैं और बाकी जितने हैं उनको अब इमरजेंसी की सूरत में निश्तर अस्पताल और मुजफ्फरगढ़ के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की टीम ये भी बताइए कि इस रिक्शे में कितने अफराद सवार थे? क्या इसमें बच्चे और खवातीन भी मौजूद थी? और रिक्शे में सवार अफराद का ताल्लुक क्या एक ही खानदान से था? जी बिल्कुल, ये एक ही खानदान से इनका ताल्लुक था। रक्शे में टोटल 17 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 3 की डेथ हो चुकी है और 14 अफराद जो अभी भी जख्मी हालत में मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और बच्चों की हालत ज्यादा खतरनाक है। उनमें 70% तक जो बच्चे हैं वो झुलस चुके हैं और उनको करीबी अस्पताल है मुजफ्फरगढ़ के वहाँ भी मुंतकिल किया गया। जो कम झुलसे हुए अफराद हैं उनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, मजीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस हवाले से। मोहसिन अली हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बाला इलाकों में बरसात तो थम गई, ताहम उसकी तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। बारिश के बायस पोसीदा मकानात की छतें गिरने से बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। सवाबी के इलाके बार हुसैन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक जबकि 1 बच्चे समेत 3 खवातीन जख्मी हुई। खैबर के इलाके शोरा में भी कच्चे मकान की छत जमी बोस हो गई, 2 खवातीन जान से गईं, 2 जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लंडी कोतल में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चियां जख्मी हुई। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बहाल ना की जा सकी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। योब के इलाके काकड़ खुरासान में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बहादुर अमरीकी फौज ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे हवाबाज को भी जिंदा सलामत निकाल कर ले आई। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हवाबाज को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। हवाबाज अब बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला वाकया है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान जंग में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 दिन पहले ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। सदर ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन के दौरान अमरीका का एक C-130 तैयारा, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और कई ड्रोन्स को तबाह किया गया, लेकिन अमरीकी सदर ने इस हवाले से तस्दीक या तरदीद नहीं की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स अमरीकी फौज के रेस्क्यू मिशन की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हुदूद में उतरे। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बायस रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। हवाबाज मुसलसल ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा, जबकि एक मकाम पर अमरीकी हवाबाज को 7000 फीट बुलंदी पर भी चढ़ना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वापसी से पहले नाकारा होने वाले अमरीकी तैयारों को तबाह किया गया। ईरान से बाजियाब किए जाने वाले हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमलों के लिए काउंटडाउन शुरू। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान को दी गई मोहलत में सिर्फ 48 घंटे रह गए। 10 दिन की डेडलाइन कल 6 खम हो रही है। ईरान ने डील ना की तो उस पर क़यामत टूट पड़ेगी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ खोलो वरना तबाह बर्बाद कर देंगे। इस्राएली अखबार का दावा है कि सहूनी फौज अमरीका के सिर्फ एक इशारे की मुंतजिर है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर की डेडलाइन मुस्तरद करते हुए ये खबरदार किया है कि जंग बढ़ाई तो पूरे खित्ते को अमरीका के लिए जहन्नुम बना देंगे।
مشرق وسطی میں کشیدگی کے اثرات عالمی منڈی سے ہوتے ہوئے عام آدمی تک پہنچ چکے ہیں۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی کے طوفان نے غریب کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں خورشید عالم سے جانتے ہیں۔ جی خورشید۔ جی بالکل، کراچی میں بھی ایل پی جی سستی ہونے کے بجائے اس کے دام روز بروز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ 305 روپے فی کلو کا سرکاری ریٹ مقرر ہے ایل پی جی کا، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایل پی جی 450 روپے کلو تک بیچی جا رہی تھی چند روز پہلے تک، لیکن اب اس کے ریٹ کہیں 460 روپے، کہیں 470 روپے اور کہیں 480 روپے فی کلو وصول کیے جا رہے ہیں۔ اور اس اضافے کی وجہ سے دو طبقات سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ایک گھریلو صارفین اور ایک وہ صارفین جو تجارتی صارفین ہیں، یعنی رکشہ چلاتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ رکشہ ڈرائیور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے 200 کرایہ لیا کرتے تھے، اب 300 مانگتے ہیں تو مسافر جھگڑا کرتا ہے۔ اور کم و بیش یہی صورتحال ان گھریلو صارفین کی ہے کہ جن کے گھروں میں گیس کا بل تو باقاعدگی سے آتا ہے لیکن ان کو ایل پی جی بھروانا پڑتی ہے۔ اوگرا نے فوری طور پر قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اقدامات نہیں کیے، سرکاری سطح پر ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی، تو کراچی میں بھی ایل پی جی کا دام 500 یا اس سے تجاوز بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر عام آدمی ہو رہا ہے ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے۔ جی دوسری جانب لاہور میں تو انتہا ہو گئی ہے۔ ایل پی جی کے دام 500 روپے سے بھی تجاوز کر گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت سرکاری ریٹ پر ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنائے۔ شہری شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد ریلیف فراہم کرے۔ گیس بھی نہیں ہے، سلنڈر بھروانے کا بجٹ بھی نہیں ہے، ایل پی جی خریدنا اب خواب سا بن گیا ہے۔ لاہور میں ایل پی جی کے دام 500 روپے سے بھی تجاوز کر رہے ہیں۔ شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ شہری شکوہ کر رہے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد ریلیف فراہم کرے۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر مسافروں کی جیبوں پر پڑنے لگا۔ ویگن کرایوں میں 500 سے 1000 روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز اور مسافر دونوں ہی پریشان ہیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے محمد عاطف۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے کوئٹہ کے شہریوں کو بھی جو ہے وہ کافی پریشان کر رکھا ہے۔ خاص طور پر مسافر اور ٹرانسپورٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس حوالے سے۔ اس وقت میں کوئٹہ کے ویگن اڈے پہ موجود ہوں اور یہاں پر مسافر اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں، اب یہاں سے یہ جب نور سے لے کے چمن تک 2000 روپے کرایہ یہ گاڑی والی مانگ رہا ہے۔ پہلے 300 400 600 آرام سے چلے جاتے تھے، ابھی 2000 روپے مانگ رہا ہے۔ نہ مسافر لوگوں کے ساتھ یہ کرایہ پورا ہوتا ہے، نہ ہم لوگوں کا ڈیزل اللہ ہم لوگوں کا بہت خراب۔ نہ گاڑی چلتا ہے، نہ سواری ملتے ہے، نہ کوئی جو ہے بیٹھتے ہے گاڑی میں۔ ابھی ہم لوگ گاڑیوں کو روڈوں میں کھڑا کر کے بھی جو ہے لے جائے گورنمنٹ اپنے ساتھ خود چلاوے۔ ہم لوگ کو تو 1 روپے بھی نہیں ملتا ہے۔ پہلے ہم 10,000 کما رہے ہیں، ابھی 1500 کما رہے ہیں۔ اتنا فرق ہے ہمارا روزگار میں۔ پیٹرول تو سستا کرے، 100 روپے پہ کرے، ہمارا فائدہ ہے اور ہمارا کا فائدہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا، جو مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ جو کرائے ہیں ویگنوں کے ان میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ ٹرانسپورٹروں کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرے تاکہ جو مسافر ہیں ان کو بھی سستی جو سفر کی سہولت وہ میسر آ سکے اور ان کا کاروبار بھی چل سکے۔ کیمرہ مین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے آن لائن بائک چلانے والے رائڈر کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ آن لائن رائڈر عدنان خالد کہتے ہیں کہ صبح سے نکلا ہوا ہوں، ابھی تک صرف 200 روپے کی رائڈ لگی ہے۔ اتنے پیسوں کا پیٹرول ڈلوا لوں تو پھر گھر کیا لے کر جاؤں؟ میں صبح 8 بجے سے نکلا ہوا ہوں۔ میں آپ کو اپنی جیبیں چیک کرا دوں، صرف 200 روپے کی رائڈ لگی تھی ایک آف لائن۔ ابھی جیب میری بالکل خالی ہے، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، وہی 200 روپے کا پیٹرول ڈلوا دیا۔ میرے بچے وہاں گھر پہ انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ لے کے جانا ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کو احساس تھوڑی ہے۔ گورنمنٹ بولتی ہے بس کرے جاؤ کرے جاؤ کرے جاؤ۔ میں 2-2.5 ہزار روپے روز ہمیشہ گھر لے کے جاتا تھا، اب جو ہے وہی 1000-1200 روپے میں کہاں سے پورا کروں، کہاں سے بچوں کے اسکول کی فیس دوں؟ ہمارے لیے کون سی فیور ہے؟ ہم تو ایسی رول ہیں نا، پاکستان میں سستا پیٹرول نہیں ہونا ہے۔ یہ جو ہے پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے، بھلے جنگ ختم ہو جائے، کچھ بھی ختم ہو جائے، پیٹرول کے پیسے کم نہیں ہونے۔ 2000 روپے کا اعلان کیا سندھ گورنمنٹ نے، تو وہ ملیں گے کیسے؟ یہ طریقہ تو بتاؤ، کون سے طریقے سے ملیں گے، کب ملیں گے، کون سے سال میں ملیں گے؟ وہ ایپ کہاں ہے؟ وہ ایپ جو اب تک ایپ بنی نہیں ہے۔
اور یہاں اچھی خبر، مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن مکمل ہونے پر وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے دورہ کر کے نئی آرام گاہوں اور نو تعمیر مسجد کا معائنہ کیا، شہریوں کو مزید سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ کیا، شاہراہ کے دونوں اطراف نئے ریسٹ ایریاز بنانے کے احکامات بھی جاری کیے، جبکہ لوئر ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ کی ڈیزائننگ کی ہدایات بھی کر دی۔ شہریوں کا وفاقی وزیر مواصلات سے خصوصی اظہار تشکر۔ لوگوں نے ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں۔ دلکش نظارے، محفوظ راستے، آرام دہ سفر۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا عوامی سہولت کا مشن تیز تر۔ مری اسلام آباد ایکسپریس وے کی اپ گریڈیشن کے مراحل مکمل ہونے پر کاموں کے معیار کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ ایکسپریس وے پر نئی تعمیر شدہ مساجد اور آرام گاہوں کا معائنہ کیا۔ خواتین کے لیے نماز کی ادائیگی کا علیحدہ انتظام خوشائن قرار دیا۔ کہا مری ایکسپریس وے کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور آرام دہ بنا دیا۔ دور دراز سے مری آنے والوں کو بہترین سفری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے مری اسلام آباد ایکسپریس وے پر عوام کو اور زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے دونوں اطراف مزید معیاری اور جدید ریسٹ ایریاز بنانے کا حکم دے دیا۔ بولے ریسٹ ایریاز میں صفائی ستھرائی، پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مری لوئر ٹوپا پر ٹریفک کا بہاؤ معمول پر لانے کے لیے اقدامات پر زور، NHA کو لوئر ٹوپا راؤنڈ اباؤٹ ڈیزائن کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر مواصلات نے NHA حکام کو نئے تعمیراتی کاموں کا معیار اور ڈیزائن مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ دورے کے دوران مختلف مقامات پر شہریوں کا وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سے اظہار تشکر، تصاویر بھی بنوائیں۔